شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے ہمیشہ محبت کیا کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہا کرو۔ صفائی ہی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو اپنے بچوں کی اچھی اور نیک تربیت کرنا۔ بچے ماں باپ کی تربیت کی پرچھائی ہوتے ہیں۔ اچھی اور نیک تربیت ان کو بہت اعلیٰ مقام پر کر سکتی ہے۔ اے لوگوں، دولت اور علم یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اس کے بیچ ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ دولت اگر تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے اور علم اگر تقسیم کیا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے دنیا کے عقل مند لوگ دولت کی جگہ علم کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگوں کی صحیح پہچان رکھو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے اور بہتر ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں نے 300 سال مختلف دواؤں کے ساتھ مختلف بیماری کا علاج کیا، لیکن اتنے طویل تجربے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بہتر دوا محبت اور عزت ہے۔ انسان کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بے وقوف شخص کے لیے ہدایت کو سننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا ایک بوڑھے شخص کا پہاڑ پر چڑھنا۔ اگر ان کو ہدایت کرو گے تو ان کو اپنا دشمن پاؤ گے۔ ایک جانور جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ خطرہ محسوس کرے تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جب ایک انسان جب پیٹ بھرا ہو اور طاقتور ہو تب انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اے لوگوں، موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں ایک دن آ جاتی ہے، اور راز اس لیے ہے کہ موت کب آنی ہے یہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لینا عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان کر پانا مشکل ہو جائے تو اس کام کا آغاز دیکھ کر انجام پہچان لیا کرو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس کے اچھے برے ہونے پر فرق پاؤ گے۔ حکیم لقمان سے ایک بار پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہے، کوئی لمحہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جب کوئی سفید پوش انسان بہت مجبور ہو کر کسی کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے، وہ لمحہ اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حکیم لقمان نے جواب دیا کہ جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، دسترخوان پر بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھنا۔ جس انسان کی سانس پھولتی ہو وہ بھنے ہوئے چقندر پر نمک ڈال کر کھایا کریں، سانس پھولنا بند ہو جائے گی۔ مسواک جب بھی کرو اس کو کبھی زمین پر مت رکھو۔ مسواک کرنے کے بعد اس کو زمین پر رکھنے والا انسان جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لے تو اس کا وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا اور جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر رزق میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہو تو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ 10 مرتبہ یا رجاکو پڑھ کر دم کریں۔ رزق میں ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ سنبھال بھی نہیں پائیں گے، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر امرود کو روزانہ کھاؤ گے تو ذہنی تناؤ میں کمی پاؤ گے، اور روزانہ گاجر کھاؤ گے تو اپنے حسن میں اضافہ پاؤ گے۔ جو لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں، زیادہ مسکراتے ہیں، ان لوگوں میں برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ خوش رہو اور مسکراتے رہو۔ یہ عادت ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو گھر میں اور زندگی میں غربت نہ آئے تو ان چیزوں سے بچا کریں۔ نمبر 1، رات کے وقت جھاڑو لگانا۔ نمبر 2، درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 3، اپنے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا۔ جس انسان کے چہرے اور جسم پر جھریاں ہو گئی ہوں
وہ انسان सरसों کے तेल में कपूर मिलाकर चेहरे और जिस्म की मालिश किया करे। जिस्म और चेहरे की सारी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर चेहरे पर मुहासे हो गए हों तो थोड़ी सी अजवाइन को दही या मट्ठे में मिलाकर चेहरे पर लेप करें। थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से धो लें। कुछ ही वक्त में मुहासे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। चेहरे के मुहासे के लिए नीम की कोपल खाया करें। मुहासे के लिए बहुत ही मुफीद है। जो शख्स खड़े होकर एक साथ पानी पीता है तो ऐसे इंसान के घुटने और कमर का दर्द सारी दुनिया के डॉक्टर भी सही नहीं कर सकते, और ऐसे इंसान के गुर्दे और लीवर भी कमज़ोर हो जाते हैं। गुनगुने दूध में सौंफ डालकर पिया करो, जिस्म और चेहरे का रंग गोरा हो जाएगा। जिन लोगों को अंदरूनी या बाहरी कहीं जख्म हो तो लाल जीरा दूध में डालकर पिया करें, जख्म जल्दी भर जाएगा। जो इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहता है तो उसको चाहिए कि जब भूख लगे तभी खाना खाएं। हल्की फुल्की भूख पर मुंह झूठा करने वाले अक्सर किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं। जिन लोगों के पित्ताशय में पथरी बनना शुरू हो गई हो वो लोग मूली का रस पीना शुरू कर दें, पथरी बनना रुक जाएगी। अगर पथरी बन गई है तो और आपको पता चल गया है तो तुरंत ऑपरेशन करवा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।